قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکیاں، جب میں نے کہہ دیا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے رشتے کر سکتی ہیں، تو جماعت سے باہر کسی ایسے لڑکے سے رشتہ کرنے کی کوشش کریں جو واضح طور پر ایک تو احمدی نہیں ہے، اور اگر احمدی ہے تو دینی معیار اور جماعت سے تعلق میں بہت زیادہ گرا ہوا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے لڑکیوں کو. ایسی صورت میں اگر کچھ بات ہے تو خلیفہ وقت کے پاس معاملہ آتا ہے، وہ نظام کے ذریعے سے جائزہ لے کر پھر مشورہ دے سکتا ہے کہ شادی کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تھا. لیکن ایک شریف اور مومنہ بچی کو یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ کو کہا کہ بچی کی خواہش کے مطابق رشتہ کرو، تو بچی جو حقیقی مومنہ تھی اس نے عرض کیا کہ میں نے تو لڑکیوں کے حقوق قائم کروانے کے لیے یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بعض اوقات ظالمانہ طور پر بچیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم ضرور یہاں رشتہ کرو، ورنہ ماں باپ ساری زندگی تمہارے سے ناراض رہیں گے، کوئی توجہ نہیں دیں گے. یہ حق اس لڑکی نے عرض کیا کہ یہ حق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قائم فرما دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا باپ بے شک اپنی خواہش کے مطابق میرا رشتہ کر دے. تو یہ اس لڑکی کی بھی نیکی اور تابع داری تھی. تو یہ اعلیٰ فرما برداری اور ماں باپ کے احترام کا خلق ہے جو بچیوں کو بھی دکھانا چاہیے. بچیاں بھی ضد نہ کریں بلکہ دعا کریں، اور دعا کے بعد اگر ان کو شرح صدر ہوتی ہے کہ واضح طور پر بعض دفعہ لوگوں کو خوابیں بھی آ جاتی ہیں، خواہش کے مطابق خوابیں نہیں بلکہ خالی ذہن ہو کے اگر دعا کریں اور پھر خواب آئے تو ماں باپ کو بتانی چاہیے. ماں باپ کو بھی صرف خود دعائیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی اور سے بھی دعا کروانی چاہیے کہ آیا یہ رشتہ بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت میں حضرت اماں جان ام المومنین کی بعض نصائح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے اپنی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی رخصتی کے وقت انہیں کی تھی. آپ نے فرمایا انہیں ایک بعض باتیں سامنے رکھوں گا کہ اپنے خامند سے چھپ کر یا وہ کام جسے خامند سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہرگز کبھی نہ کرنا. شوہر نہ دیکھے مگر خدا دیکھتا ہے، اور بات آخرکار ظاہر ہو کر عورت کی وقت کھو دیتی ہے، اس کا عزت اور احترام نہیں رہتا. فرمایا اگر کوئی کام خامند کی مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو ہرگز کبھی نہ چھپانا، صاف کہہ دینا کیونکہ اسی میں عزت ہے، اور چھپانے میں آخر بے عزتی اور بے وقری کا سامنا ہوتا ہے، عورت کا وقار گر جاتا ہے. پھر فرمایا کہ کبھی خامند کے غصے کے وقت نہ بولنا. اگر بچہ یا کسی نوکر پر خفا ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ خامند حق پر نہیں ہے، خامند غصے کی حالت میں ہے، کسی بچے پر کو ڈانٹ رہا ہے یا کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہے، اور تمہیں صاف نظر آ رہا ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، تب بھی اس کے سامنے اس وقت نہ بولو. غصے میں فرمایا کہ غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت نہیں رہتی. اکثر جھگڑے اس لیے بے صبری کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مرد غصے میں آیا، بچوں کو کچھ کہا یا کسی اور کو کچھ کہا، عورتیں بھی اسی طرح کا فوری رد عمل دکھاتی ہیں اور جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لکھتی ہیں فرمایا کہ اگر غصے میں اس ٹوکنے کی وجہ سے تمہیں بھی کچھ کہہ دے تو تمہاری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. بعد میں جب خامندہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بے شک آرام سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر دینی چاہیے، اصلاح بھی فرض ہے. مرد عورتوں کو یہ نسخہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ غصے کی حالت میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ،
یا وضو کرو تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میرے پاس تو جب بعض شکایات آتی ہیں تو میں تو مردوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو پانی کی کوئی کمی نہیں اس ملک میں, تم اپنے شاور یا ٹوٹی کھولا کرو پانی کی, اس میں سر نیچے رکھ دیا کرو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بہرحال حضرت اماں جان پھر نصیحت فرماتی ہیں کہ خاوند کے عزیزوں کو اور عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا. اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی, جیسا کہ حدیث میں بھی ذکر آ گیا ہے, قرآن کریم کا بھی حضرت مسیح موعود کے حوالے سے ہی میں نے بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کو اپنا سمجھو. فرمایا کہ کسی کی برائی تم نہ سوچنا, خواہ تم سے کوئی برائی کرے تم سب کا بھلا دل میں بھی چاہنا. تمہارے سے کوئی برائی کرتا ہے کرے, لیکن تم اپنے دل میں کبھی کسی کی برائی کا خیال نہ لانا, اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ لینا. دیکھنا پھر خدا ہمیشہ تمہارا بھلا کرے گا. پھر آپ اکثر بچیوں کو یہ بھی نصیحت فرمایا کرتی تھیں کہ اپنے نئے گھر میں جا رہی ہو, وہاں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہارے سسرال والوں کے دلوں میں نفرت اور میل پیدا ہو, اور تمہارے والدین کے لیے بدنامی کا باعث ہو. بس سسرال کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دینا چاہیے, جو ان کے معاملے ہو رہے ہیں ہونے دو. نہ ہی ساس کی اور نندوں کی باتیں خاوند سے شکوے کے رنگ میں کرنی چاہیے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں, جیسا کہ میں نے کہا, انہوں نے حضرت خلیفہ اول کی ایک نصیحت بھی بیان فرمائی ہے جو حضرت خلیفہ اول ان کو بھی کرتے تھے اور دوسری بچیوں کو بھی کیا کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ نصیحت اور اس پر عمل جو ہے پہلے سے زیادہ اہم ہے, اور 12-13 سال کی بچیوں کو بھی دعا کرنی چاہیے. ایک عمر جو 12-13 سال کی عمر کی بچیاں ہیں, جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو ضرور یہ دعا کرنی چاہیے. حضرت خلیفہ اول نے آپ کو کئی مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی شرم نہیں, تم چھوٹی ضرور ہو مگر خدا سے دعا کرتی رہا کرو کہ اللہ مبارک اور نیک جوڑا دے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی یہ نصیحت بھی بڑی اہم ہے, اور آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ہے. یہ نصیحت بیان کر کے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب نے بھی فرمایا کہ دعائیں اس لیے ہیں کہ بچے اپنی آئندہ زندگی کے لیے خزانہ جمع کریں. اس ہوش کی عمر میں دعائیں اس لیے کرو تاکہ دعاؤں کا خزانہ جمع ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ وقت آنے پر تمہیں اس خزانے میں سے حصہ دے دے. کہیں نیک جوڑے مانگتے ابھی سے خیالی پلاؤ نہ پکانے شروع کر دینا. ابھی چھوٹی عمر میں ہرگز تم لوگ شادی وادی کے قابل نہیں, اور نہ شادی ہو سکتی ہے. ابھی تم نے قابل بننا ہے, پڑھنا ہے, جماعت کے لیے مفید وجود بننا ہے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ رشتے بھی بابرکت ہو جائیں گے. بس یہ بات بچوں کو پلے باندھنی چاہیے ہمیشہ کہ دعا تو ضرور کریں, لیکن کسی آئیڈیل کے تصور کو کبھی قائم نہ کریں, کیونکہ پھر آئیڈیل کی تلاش میں کئی غلط کام ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسکولوں میں دوستیاں ہیں, ان میں احتیاط کریں. اس کی بڑی محتاط سلیکشن ہونی چاہیے دوستیوں میں. ایسے دوست ہوں یا ایسی سہیلیاں ہوں, بلکہ لڑکیوں کی تو سہیلیاں ہی ہونی چاہیے, یا دوست سے میری مراد یہ ہے کہ سہیلیاں دوست, لڑکیاں دوست, کہ جو قابل اعتماد ہوں اور برائیوں سے بچنے والی ہوں. اسکولوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کے ذریعے دوستی کے نام پر ہی پھر شیطان اپنا کام کر جاتا ہے.